اسلام آباد جانا ہے، بانی کو چھڑانا ہے، بانی پی ٹی آئی کی رہائی کا مشن، بشرا بی بی سرگرم۔ 24 نومبر کو بانی پی ٹی آئی کے احتجاج کی کال کے بعد پختونخوا کا وزیر اعلی ہاؤس سیاسی سرگرمیوں کا مرکز بن گیا۔ بشرا بی بی کا طلبہ یوتھ ونگ کے ساتھ اجلاس، عہدیداروں سے بھی الگ الگ ملاقات۔ کہتی ہیں بانی کی رہائی کی جدوجہد تیز کی جائے۔ سابق وزیر اعظم کا نوجوانوں سے بہت توقعات ہیں۔ پی ٹی آئی رہنماؤں کا کہنا ہے 24 نومبر کو اسلام آباد جا کر بانی کو رہا کرائے بغیر واپس نہیں لوٹیں گے۔ اپوزیشن لیڈر عمر ایوب کہتے ہیں بانی پی ٹی آئی نے پاکستان کے غیور عوام کو احتجاج کی کال دی ہے۔ بانی کی کال پر لبیک کہنے کا وقت آ چکا، سر پر کفن باندھ دیا ہے، جب تک مطالبات پورے نہیں ہوتے پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ پی ٹی آئی اس بار بھی احتجاج کے لیے آئے گی تو شکست کھائے گی۔ تحریک انصاف پہلے بھی 2 مرتبہ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کی قیادت میں حملہ آور ہوئی تھی۔ وزیر اعلیٰ ورکرز کو چھوڑ کر بھاگ گئے تھے۔ وزیر دفاع خواجہ آصف کہتے ہیں بانی پی ٹی آئی سمیت یہ سب رنگ باز ہیں، جھوٹ بولتے ہیں۔ پی ٹی آئی رہنماؤں نے اتنا ڈو اور ڈائی کا مسئلہ بنایا ہے تو اپنے بچے بھی لائیں۔ بانی پی ٹی آئی اپنے تینوں بچوں اور بشرا بی بی بھی اپنے بچے احتجاج میں لائیں، انہیں آگے لگائیں، وہ احتجاج کو لیڈ کریں۔ نواز شریف اور بھٹو صاحب کے خاندانوں پر بھی آزمائشیں آئیں۔ پی ٹی آئی رہنما آسمان سے تو نہیں اترے، ہماری طرف سے مذاکرات کی آفر ہر وقت موجود ہے۔ بانی پی ٹی آئی سیاسی سطح پر نہیں، صرف اسٹیبلشمنٹ سے مذاکرات چاہتے ہیں۔ پی ٹی آئی کے لوگ ڈبل ایجنٹ بنے ہوئے ہیں۔ خواجہ آصف خود فکسڈ ہیں، وہ فکس نہ ہوتے تو اقتدار میں نہیں جیل میں ہوتے۔ ترجمان کے پی حکومت بیرسٹر سیف نے اے آوائی سے گفتگو میں وزیر دفاع کو مینٹلی انفٹ قرار دے دیا۔ کہا ہم کون سا این آر او مانگ رہے ہیں، ہمارا لیڈر اور سینئر قیادت تو جیلوں میں ہے۔ این آر او تو وہ مانگتے ہیں جن کے لیڈر جیل سے نکل کر 10 سال سعودی عرب میں کھجوریں کھاتے ہیں۔ بانی پی ٹی آئی نے اپنے 3 ترجمان مقرر کر دیے، نوٹیفیکیشن جاری۔ بیرسٹر گوہر، سلمان اکرم راجہ اور عمر ایوب بانی پی ٹی آئی کے فوکل پرسن مقرر۔ سیاسی تحریکیں آگ لگا کر نہیں چلائی جاتی۔ کچھ عناصر بار بار اسلام آباد پر یلغار کا اعلان کرتے ہیں۔ افراتفری چاہنے والوں کو عوام نے رد کر دیا۔ 24 تاریخ کو انہیں مایوسی ہوگی۔ استحکام پاکستان پارٹی کے رہنما اون چودھری کی نیوز کانفرنس، کہا خدا را خیبر پختونخوا کے عوام ملک دشمن عناصر کے ہاتھوں استعمال نہ ہوں۔ سوشل میڈیا پر ہماری افواج کے خلاف بیرون ملک سے بیٹھ کر مہم چلاتے ہیں۔ حافظ علامہ طاہر اشرفی نے کہا مخصوص ٹولہ ملک کو عدم استحکام کا شکار کرنا چاہتا ہے، انارکی پھیلانے والے دشمن ہیں، ڈیجیٹل دہشت گردی روکنا ہوگی۔ 26ویں ترمیم کے بعد دھڑا دھڑ قانون سازی ہو رہی ہے، انسانی حقوق کی پامالی کی جا رہی ہے، اپنے ہی ملک کے عوام کو دنیا کے سامنے مشکوک بنا دیا گیا۔ آج کسی کو بھی پکڑ کر 90 دن تک تحویل میں رکھ سکتے ہیں۔ جے یو آئی سربراہ مولانا فضل الرحمان کہتے ہیں بلوچستان میں امن و امان کی صورتحال ابتر ہے، حکومت کی رٹ نظر نہیں آ رہی، حکومت کی تمام توانائیاں سیاست پر صرف ہو رہی ہیں۔ پی ٹی آئی کے احتجاج کا پتہ نہیں، کل ہی برطانیہ سے آیا ہوں۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی زیر صدارت نیشنل ایکشن پلان کی اپیکس کمیٹی کا اجلاس کل ہوگا۔ بلوچستان اور خیبر پختونخوا میں دہشت گردی کے بڑھتے واقعات کی وجوہات کا جائزہ لیا جائے گا۔ اجلاس میں اعلیٰ عسکری قیادت، متعلقہ وفاقی وزراء، وزرائے اعلیٰ اور انٹیلیجنس اداروں کے سربراہان شرکت کریں گے۔ تنخواہ دار طبقے کی طرح زراعت، ہول سیلرز اور ریل اسٹیٹ کو بھی ٹیکس نیٹ میں آنا ہوگا۔ آئی ایم ایف سے کوئی ڈھکی چھپی باتیں نہیں ہوئی، یہ آئی ایم ایف کا نہیں پاکستان کا اپنا پروگرام ہے۔ وزیر اعظم جلد معاشی روڈ میپ پیش کریں گے۔ زر مبادلہ کے ذخائر 2.5 ماہ کی امپورٹ کے لیے کافی ہے۔ حکومتی اقدامات سے معیشت درست سمت میں جا رہی ہے، مہنگائی اور شرح سود میں کمی آئی ہے۔ وفاقی حکومت کی رائٹ سائزنگ کرنی ہے۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کی نیوز کانفرنس، کہا مالیاتی اداروں کا پاکستان پر اعتماد بڑھ رہا ہے، تمام شعبوں میں اصلاحات کا عمل جاری ہے، معیشت کی بہتری کے لیے تمام اہداف حاصل کریں گے۔ چاروں وزرائے اعلیٰ نے معیشت کی بہتری کے لیے تعاون کی یقین دہانی کرائی ہے۔
اللہ نے لاہوریوں کی سن لی، فضائی آلودگی میں کمی، 1.5 ماہ بعد سورج نے مکھڑا دکھایا، لاہوری خوشی سے نہال، کہتے ہیں تقریباً 1.5 ماہ بعد سورج دیکھا ہے، اب کھل کر سانس لیا، امید ہے بیماریوں کا بھی خاتمہ ہوگا۔ محکمہ موسمیات کا کہنا ہے ہوا میں نمی کا تناسب 100% ہونے سے آلودگی میں کمی آئی۔ بہاولپور 479 AQI کے ساتھ پنجاب کا آلودہ ترین شہر، رحیم یار خان 515 ایئر کوالٹی انڈیکس کے ساتھ دوسرے نمبر پر۔ پنجاب پولیس کا انسداد اسماگ اور ماحولیاتی تحفظ کے لیے ایکشن، 49 مقدمات درج، 18 افراد گرفتار۔ اسماگ اور دھند کے باعث علامہ اقبال انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر فلائٹ آپریشن متاثر، 22 پروازیں تاخیر کا شکار۔ ڈسکا میں زارا قتل کیس میں مزید دفعات شامل کر لی گئیں۔ زارا کے لاپتہ ہونے پر والد نے 11 نومبر کو پہلے ہی اغوا کا مقدمہ درج کروا دیا تھا۔ مقدمے میں اب قتل، ثبوت مٹانے اور سازش کرنے کی دفعات کا اضافہ کیا گیا ہے۔ ملزم ساس، نند اور اس کے بیٹے کو ریمانڈ ختم ہونے پر کل عدالت میں پیش کیا جائے گا۔ پولیس کا کہنا ہے مرکزی ملزمہ کی ایک اور بیٹی نواسا اور 2 رشتہ دار بھی حراست میں ہیں۔ لاہور سے تعلق رکھنے والے ملزم نوید جٹ کی گرفتاری تاحال ظاہر نہیں کی گئی۔ کسی اور کی پراکسی اپنی سرزمین پر کیوں لڑے؟ پاکستان بے امنی کا متحمل نہیں ہو سکتا، امن کے لیے سب جماعتوں کو اکٹھا ہونا ہوگا۔ امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان کہتے ہیں حکومت مہنگائی کم ہونے کا جھوٹا دعویٰ کرتی ہے، سولر سسٹم روکنے کا IMF کا مطالبہ کیوں تسلیم کیا گیا؟ اعداد و شمار کے ذریعے بے وقوف بنانے سے معیشت بہتر نہیں ہوگی۔ نون لیگ اور پیپلز پارٹی نورا کشتی لڑتے رہتے ہیں۔ پاکستان کھپے کا مقصد سندھ کے پانی کی تقسیم پر سمجھوتا کرنا نہیں، چولستان کی خوشحالی چاہتے ہیں لیکن سندھ کے پانی کی تقسیم نہیں چاہتے۔ سندھ حکومت کے ترجمان بیرسٹر سلان شیخ کہتے ہیں نئی کینالز پنجاب کے پانی کے لیے بنتی ہیں تو ہمیں اعتراض نہیں، دریائے سندھ کے پانی پر کسی صورت سودے بازی نہیں ہو سکتی۔ کراچی ملین ماڈل کالونی لاسی گوٹ میں کارخانے میں آگ لگ گئی۔ آگ فائبر کی پانی کی ٹینکیاں بنانے والے کارخانے میں لگی ہے۔ فائر بریگیڈ کی ایک گاڑی آگ پر قابو پانے کی کوششوں میں مصروف۔ کوئٹہ میں تاجر کے بیٹے کے اغوا کے خلاف زرغون روڈ پر احتجاج جاری، بلوچستان اسمبلی سے بلحقہ چوک بند، ٹریفک کی روانی معطل۔ 9 سال کے بچے کو اسکول جاتے ہوئے 3 روز قبل اغوا کیا گیا تھا۔ بچے کے والدین کا اطلاع دینے پر 5 لاکھ روپے انعام کا اعلان۔ بچے کے اغوا کی CCTV فوٹیج سامنے آ گئی۔ آل پارٹی اور انجمن تاجران کا منگل کو شٹر ڈاؤن ہڑتال کا اعلان۔ کہاں گئی محبت کی نشانی؟ خرچہ کر کے آگرہ جانے والے سیاحوں کو پریشانی۔ آگرہ میں تاج محل بھی اسموگ کی لپیٹ میں، پہلی نظر میں اپنے سحر میں جکڑ لینے والی یادگار محبت سیاحوں کو نظر نہیں آتی تو انہیں پریشانی لاحق ہو گئی، قریب جانے پر ہی وہ تاج محل کا نظارہ کر پاتے ہیں۔ گیری کرسٹن آؤٹ، عاقب جاوید ان۔ سلیکشن کمیٹی کے رکن عاقب جاوید نے وائٹ بال ہیڈ کوچ بننے کی پیشکش قبول کر لی۔ ذرائع کا کہنا ہے PCB غیر ملکی کوچز کے بجائے اب لوکل کوچز پر انحصار کرنا چاہتا ہے۔ عاقب دورہ زمبابوے سے ہیڈ کوچ کی ذمہ داریاں سنبھال لیں گے۔ سابق فاسٹ بالر نے انگلینڈ کے خلاف ٹیسٹ سیریز میں کامیاب فارمولا دے کر اپنی اہمیت منوائی۔ کرسٹن مستعفی ہوئے تو انہیں ہیڈ کوچ کی آفر دی گئی۔ عاقب جاوید UAE، سری لنکا اور پاکستان انڈر 19 کی کوچنگ کر چکے ہیں۔ PSL فرنچائز لاہور قلندرز کے ساتھ بھی مختلف عہدوں پر فرائض انجام دے چکے ہیں۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان سرفراز بگٹی کی راولپنڈی میں میجر حسیب شہید کے گھر آمد۔ سابق وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ بھی وزیر اعلیٰ بلوچستان کے ساتھ شہید کے گھر گئے، میجر حسیب شہید کے والد سے تعزیت کا اظہار کیا۔ وزیر اعلیٰ سرفراز بگٹی کا کہنا تھا بلوچستان کے عوام آپ جیسے بہادر والد کو سلام پیش کرتے ہیں، میجر حسیب شہید پاکستان کا فخر ہیں۔ بلوچستان اسمبلی کے حلقہ PB8 پر ضمنی الیکشن، پولنگ کے بعد ووٹوں کی گنتی جاری۔ آزاد امیدوار میر اصغر مری کا الیکشن کا بائیکاٹ، الزام لگایا سرکاری مشینری مخالف امیدوار کو سپورٹ کر رہی ہے۔ تحصیل لہڑی میں پولنگ ایجنٹس کو پولنگ اسٹیشنوں میں بیٹھنے نہیں دیا۔ سندھو دریا سے نئی نہریں نکالنے کے خلاف مختلف سیاسی اور مذہبی جماعتوں کی احتجاجی ریلی، بینر اور پارٹی پرچم اٹھا کر نعرے بازی۔ مقررین نے ریلی سے خطاب میں کہا دریا سے 6 نئی نہریں نکالنے سے سندھ کے کئی اضلاع مکمل بنجر ہو جائیں گے، کینال نکالے گئے تو سندھ کے عوام بھوک و افلاس کا شکار ہو جائیں گے، یہ سندھ کی زراعت تباہ کرنے پر تلے ہیں۔ پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ دونوں برابر کی شریک ہیں۔ کراچی میں سندھیانی تحریک کی خواتین کا دھرتی اور دریا بچاؤ مارچ،
خواتین نے ریگل چوک سے پریس کلب تک مارچ کیا. ارسا ایکٹ میں ترمیم فوری واپس لینے کا مطالبہ. کراچی میں گٹکا مافیا کے خلاف ٹاسک فورس کی 3 خواتین اہلکار خود چوری میں ملوث نکلی. اورنگی میں گھر میں گٹکا بنانے کے کارخانے پر چھاپا مار کر 26 لاکھ چرا لیے. گزشتہ روز ڈی ایس پی کی سربراہی میں چھاپا مارا گیا تھا. مکان سے 2.5 من کے قریب گٹکا دیگر سامان برآمد کیا گیا. گھر میں رہائش پذیر افراد تھانے پہنچ کر پیسے چوری ہونے کا بتایا. اعلیٰ پولیس حکام نے اطلاع ملتے ہی راستے میں ٹاسک فورس کو روک کر تلاشی لی. خاتون کانسٹیبل ماہرہ کے قبضے سے 16 لاکھ روپے، 900 سے زائد ریال اور کچھ درہم بھی برآمد ہوئے. پولیس ذرائع کے مطابق دیگر اہلکاروں نے پکڑے جانے کے خوف سے رقم پھینک دی. ماہرہ، ارم اور شازیہ نامی تینوں اہلکار معطل. تحقیقات جاری. نیوزی لینڈ کے شہر آکلینڈ میں خالصتان کے لیے ریفرینڈم مکمل. سکھ کمیونٹی کی بھرپور شرکت. اوٹی اسکوائر پر ووٹرز کی قطاریں لگی رہیں. ریفرینڈم کے مقررہ وقت میں 1 گھنٹہ اضافہ کرنا پڑا. گرپتن سنگھ پنو کہتے ہیں بھارت ووٹ پر یقین رکھنے والوں سے گولی سے نمٹتا ہے. مظالم کے باوجود سکھوں نے تشدد کے بجائے ووٹ کا راستہ اپنایا. کشمیر پر قابض بھارتی فوج انسانیت بھول گئی. کشمیری نوجوان پر بھارتی فورسز کا انسانیت سوز تشدد بے دریغ ڈنڈے برساتے رہے. کشمیری نوجوان پر بھارتی فورسز کے مظالم کی ویڈیو سامنے آ گئی. دفاعی ماہرین کہتے عالمی برادری کو بھارتی افواج کے غیر پیشہ ورانہ رویے کا سخت نوٹس لینا چاہیے. ریاستی سرپرستی میں دہشت گردی کے خطے اور عالمی امن کے لیے شدید خطرہ ہے. کراچی کے بازاروں میں کم عمر جیب کتروں کا گروہ سرگرم. سی سی ٹی وی ویڈیوز میں ملزمان کو واضح دیکھا جا سکتا ہے. تاجروں نے دکانداروں اور شہریوں کے لیے درد سر بنے جیب کتروں کو پکڑ لیا. پولیس کے حوالے. فیصلہ آباد میں مبینہ پولیس مقابلہ 4 ڈاکو مارے گئے. شناخت زاہد، نوید، قاسم، اسلام کے نام سے ہوئی. پولیس کا کہنا ہے ملزمان ریکارڈ یافتہ اور دوران واردات گینگ ریپ میں ملوث تھے. استور میں برف باری کا سلسلہ جاری. سیاحوں کی بڑی تعداد وادی کمراٹ پہنچ گئی. کرکٹ کھیلی اور برف باری سے لطف اندوز ہوئے. برف باری کے بعد استور انتظامیہ نے دیوسائی سڑک ٹریفک کے لیے بند کر دی. غزہ میں صہیونی حملوں میں پھر تیزی آ گئی. 24 گھنٹے میں 51 فلسطینی شہید. نابلس میں قابض اسرائیلی آباد کاروں نے فلسطینیوں کے گھر جلا دیے. لبنان میں اسرائیلی طیاروں کے حملوں میں 7 افراد شہید ہوئے. شمالی سرحد پر حزب اللہ کے حملے میں 1 اسرائیلی فوجی ہلاک. نتن یاہو کے گھر پر پھر حملہ. 2 لائٹ بم فائر کیے گئے. جارجیا میں اپوزیشن رہنما نے الیکشن کمیشن کے سربراہ پر دھاندلی کا الزام لگا کر سیاہی پھینک دی. الیکشن کمیشن کے سربراہ نتائج کی توثیق کا اعلان کر رہے تھے. سیکیورٹی اہلکاروں نے اپوزیشن رہنما کو پکڑ لیا. پاکستان کرکٹ ٹیم سڈنی سے ہوبارٹ پہنچ گئی. پاک آسٹریلیا تیسرا اور آخری T20 کل کھیلا جائے گا. آسٹریلیا کو سیریز میں 2-0 کی فیصلہ کن برتری. خوشی اور مستی نہیں رکنی چاہیے. سابق کپتان وسیم اکرم کی جاگنگ کے دوران ڈانس مووز. لیجنڈ فاسٹ بالر نے ویڈیو سوشل میڈیا پر شیئر کر دی. پاکستان میں چیمپئنز ٹرافی کی رونمائی کا سفر. چمچماتی ٹرافی کو ٹیکسلا کے تاریخی مقام دھرما راجی کا اور ٹیکسلا میوزیم میں نمائش کے لیے رکھا گیا. بچوں نے تصویریں بنوائیں. ٹرافی 25 نومبر تک پاکستان کے مختلف جگہوں کا سفر کرے گی. پاکستان کے جہانگیر خان جونیئر نے ملیشین ماسٹرز اسکواش چیمپئن شپ کا ٹائٹل جیت لیا. کوالالمپور میں ہونے والے فائنل میں میزبان ملک کے ابراہیم گل کو شکست دی. جہانگیر نے 3-1 سے فتح حاصل کی. ATP فائنلز میں عالمی نمبر 1 کی نمبر 1 پرفارمنس. یانگسن ٹورنامنٹ کے فائنل میں پہنچ گئے. اطالوی اسٹار نے ناروے کے کیسپر کو اسٹریٹ سیٹ میں پچھاڑا. فائنل میں سنر کا ٹکراؤ امریکہ کے ٹیلر سے ہوگا. یوفا نیشنز لیگ میں جرمنی کے تابڑ توڑ وار. بوسنیا کو 1-2 نہیں 7-0 سے عبرتناک شکست دی. ٹم اور فلورین نے 2-2 گول داغے. آواز میں شوخی اور چلبلاپن. سروں کی لیلا گلوکارہ رونا لیلا نے زندگی کی 72 بہاریں دیکھی. ان کی گائکی کا سحر آج بھی برقرار.